اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولویوں کا جو وسیلہ کے نام پر دھوکہ ہے نا، وسیلہ کے نام پر دھوکہ، ہماری یہ عوام جو ہے فیکٹری کے اندر، کارخانوں کے اندر، یا ہماری پورے پاکستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ان کے دماغ میں جو وسیلہ کے نام پر دھوکہ ہے، اس کے موضوع کے حوالے سے ڈسکس کی جائے گی تھوڑی سی۔ یہ ماشاءاللہ میرے ماموں ہیں، یہ کام کر رہے ہیں ادھر، تو تھوڑے سا کہہ رہے تھے کہ ہمیں تھوڑی جو ہے نا پریشانی ہے، وسیلہ کیا چیز ہے اور وسیلہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وسیلے کے بغیر ہی کام ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان کی جاتی ہے، وسیلہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد شادی ہوتی ہے، وسیلہ کے بغیر نکاح نہیں قبول۔ اس کے بعد جنازہ ہوتا ہے، وسیلہ کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، حتیٰ کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وسیلہ نہ ہو۔ وسیلہ کون سا ہے؟ وسیلہ جب تک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پڑھا جائے، اس کے بغیر تو کام ہے ہی کوئی نہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ماموں جی، آپ کے ذہن کے اندر کون سا وسوس ہے اور کون سی ایک بات اٹکی ہوئی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے؟ نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے کہ میں وسیلے کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں الحمدللہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ کے محمد علی مرزا صاحب یہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی وسیلہ نہیں لینا، اللہ کے سوا۔ نماز کے اندر بھی بعض اوقات میں نے ایک بیان سنا تھا محمد علی مرزا صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا میں بھی آپ جب دعا کر رہے ہیں کسی نیک بندے کا وسیلہ نہیں ڈالنا، یا میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا آپ سرکار کے وسیلہ سے میرا یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اہل حدیث بولتے ہیں، محمد علی مرزا صاحب نے یہ بولا ہے، بتایا ہے، ویڈیو ہے، ریکارڈ ہے کہ وسیلہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، یہ بابوں کا دین ہے اور کتابوں کا دین ہے۔ اور یہ بھی میں نے محمد علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو ایک سنی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے، ان کو پتہ بھی ہے، وہ اگر میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے بولا ہوا ہے۔ اچھا یہ بات مجھے بتائیں کہ اللہ کی ذات نے نبیوں کے بعد ڈائریکٹ تو کسی سے ہوئے ہی نہیں ہے، ہر کام وسیلے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ کا ایک وسیلہ ہے، منہ کا وسیلہ ہے، اس کے بعد پیٹ میں جاتا ہے اور بھوک ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے اوپر ایک وسیلہ رکھا ہے، اپنے تک پہنچنے کے لیے، اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہر قدم قدم پہ ایک وسیلہ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو وسیلہ نہ لے کے آئیں، بیچ ڈائریکٹ پکاریں، لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ وسیلہ رکھے، اللہ نے تو رکھے ہوئے ہیں۔ اگزامپل ہے آپ کے سامنے بہت زیادہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھیت میں کوئی بھی چیز جوں لگاتے ہیں، جوں نکلیں گے، جوں لگائیں گے تو نکلیں گے، اگر لگاتے ہی نہیں ہیں تو نکلیں گے کہاں سے؟ وسیلہ بیج کا، ٹھیک ہے۔ اولاد ہے، وسیلہ ماں اور باپ کا۔ پیٹ میں کھانا ڈالنا ہے، وسیلہ ہاتھ کا اور منہ کا، صحیح ہے۔ یعنی کہ قدم قدم پہ اللہ نے وسیلے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا دین، ٹھیک ہے۔ اچھا اور ہے، یہ بتائیں کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں، صحیح ہے، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے یہی درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو بولتے ہیں کہ اللہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بات یہ ہے ماموں جی کہ جس طرح کے دیکھیں آپ نے بے شمار دلائل رکھے ہیں، جو دلائل کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ اچھا یہ بات ہوگی متفق۔ اگر اس منٹ اس بات کی مجھے یہ بات بتائیں کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا، یہ اگزامپل بہت زیادہ ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں ہی وسیلہ ہے، لیکن یہ خود ہی آپ بول رہے ہیں کہ اللہ سے جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹلی مانگنا ہے، کسی کا کوئی وسیلہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہ میری بات سنیں، ابھی یہ
ہم الحمدللہ پیروں کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت سے ہیں الحمدللہ، صحیح ہے۔ اب ہم یہ پیر غوث اعظم ہی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم دعا کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے وہ نیک پاک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری اس ٹینشن اس پریشانی کو اللہ تو حل کر دے، جی ٹھیک ہو، مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ سے۔ کہہ کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں، صرف اور صرف ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ تیرے نیک پاک بندے ہیں۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وسیلہ کے نام کے اوپر جو مولویوں نے دھوکہ دیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں نے یہ بہت ایک نہیں اہل حدیث کی اتنی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اتنی ویڈیو دیکھی ہے، اہل حدیث والا کوئی ایک بھی مجھے بندہ ثابت کروا دیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ کسی ولی کسی پیغمبر کا اللہ کو وسیلہ رکھنا جائز ہے، وہ کہیں گے ناجائز ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے، نماز پڑھتے ہیں، نماز تو بچے کو ہم خود پڑھا دیتے ہیں، ہم جب بچے تھے ہم خود نماز سیکھی، سب سے پہلے بچے کیا سیکھتے ہیں، ہم کیا سیکھا ہے، بہت چھوٹے تھے، نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کا تذکرہ اور تعریف بیان کی۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میرے ناموں کے اوپر، اس کا کیا مطلب ہے، اشارہ کدھر سے آ رہا ہے، وسیلہ قرآن 6 وسیلے جو مشہور ہیں 5 ثابت ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو میرے نام سے، وسیلہ یہ وسیلہ ہے۔ اور دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کسی بھی ولی سب سے بڑے تو نبی علیہ السلام ہے، تو ان کا بھی وسیلہ لے لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نبی کے صدقے یہ چیز عطا کر دے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ، آپ لیکچر سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور بات اگر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اس طرح کا کوئی جملہ ملے آپ نے مجھے بتانا، اس طرح کا جملہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ حدیث شریف آپ نے بھی سنی ہے، سب نے سنی، اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی کہ اگلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی۔ سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر پھنس گئے، موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی ہٹا دیتی۔ تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے۔ تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سرک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، ظاہر ہے گندی محبت، شادی کے بغیر، اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا، اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے 120 دینار کے عوض
اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا، اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کانپنے لگ پڑی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے. تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. اے اللہ، اگر یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکے. پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا، چاول کے چند دانوں کے عوض، مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا. ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا، اس سے بڑی فصل تیار ہوئی، اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی، اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے. پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا. اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے. پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا. نہیں ہے کہ غالباً 2 یا 4 جتنے بھی بندے تھے غار کے اندر چلے گئے اور غار بند ہو گئی، پتھر آ گیا. انہوں نے کیا وسیلہ دیا تھا؟ ایک نے کہا میں ماں باپ کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، اے اللہ ہماری یہ مشکل پریشانی دور کر دے. مختلف جتنے بندے تھے غار کے اندر اپنا اپنا وسیلہ ڈالا، اور نیک کاموں کا وسیلہ کہ آپ نے نیک کاموں کا وسیلہ دینا ہے میرے نام، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے نام کا وسیلہ دو. اور دوسری بات، اذان کے اندر جو ہے نا نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد قامت ہوتی ہے، قامت کے درمیان میں ہے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی، یہ وسیلہ ہے. دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پاک نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. غالباً حدیث شریف ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دعا مانگنے والا صحابی رسول دعا مانگ رہا ہے، تو وہ جلدی جلدی دعا مانگ کے نا ڈائریکٹ ہی اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کے اندر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اس کو بلایا، اس کو تو اللہ کی ہم بیان کرنی ہے، پھر درود شریف، پھر اللہ سے مانگیں تو حضور کی گارنٹی ہے سل تو عطا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اس کو سمجھایا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے پیغمبر وہ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجنا ہے، پھر آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 مجھے چھوڑ دیں، 5 بندے آپ، یہ جو میں نے حدیث بتائی ہے آپ نے اس سے پہلے سنی ہوگی اور کتنا عمل کیا ہے اور کتنا اس کو یاد رکھا ہے. میں نے یاد رکھا ہے الحمدللہ. کیوں کہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ناموں سے پکارو مجھے. 6 وسیلے جو مشہور ہیں، 5 ثابت ہیں. سب سے پہلے اللہ کی اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. اے اللہ تو رحیم، تو کریم، تو رازق ہے، اللہ ہمیں رزق عطا فرما. اے اللہ تو مشکل کشا، ہماری مشکل دور فرما. اللہ کا نام کا وسیلہ یہ ہے. جو کہہ رہے ہیں نا مامو جی آپ کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے وسیلے سے یہ چیز عطا فرما، یہ جو جملہ ہے نا یہ کسی کتاب کسی صحیح سند کے ساتھ ہے تو لے کر آئے. یہ کمنٹ کے اندر بتا دیں، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کے اندر بھیج دیں کہ یہ ریفرنس ہے اس کا صحیح سند کے ساتھ. وسیلے تو بے شمار ہے. جو کھانے والا معاملہ ہے، جو ماں سے کھانا مانگنے والا معاملہ ہے، یہ چیز متفق ہے، اس کی ڈسکس نہیں کرنی. بغیر استاد کے کوئی بھی کاریگر نہیں بنتا. شاگرد پہلے آتے ہیں پھر استاد بنتے ہیں، یہ متفق بات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو متفق، جو چیز متفق ہے نا اس کی تو ڈسکس نہیں. بھائی جان مجھے صرف یہ بتا دیں، میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ہی خود ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے.
ایسی بات ہی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، ٹھیک ہے، وہی ایک واحد ذات ہاں، ٹھیک ہے، ہے، لا شریک ہے، آگے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ابھی ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ کوئی بھی اس چیز سے یہ مکر نہیں سکتا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ یہ کے تو بات متفق ہے نا، اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، یہ یہ تو بات متفق سچ ہے بات ہے، ہاں، سچ نا۔ ہے۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے نیک پاک بندے ہیں، ہم اسی دربار پہ چلے گئے ہیں، اسی قبر پہ چلے گئے ہیں، پہلے جا کے فاتحہ بولی ہے، پڑھی ہے، ٹھیک ہے، فاتحہ کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اسی قبر پہ کھڑے ہو ایک کے بندے کے وسیلے سے اللہ میں میری بات سن لو، اسی قبر پہ کھڑے ہو کے، اسی مزار پہ کھڑے ہو کے ہم بولتے ہیں کہ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت پہ فرما، ٹھیک ہے، ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جو بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب اور سلامی نے ان کا ثواب ہی نے پہنچا دے۔ اس کے بعد یہ تیرے نیک پاک بندے ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی، ہمارا بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ تو پہلے بھی آپ نے مامو جی بات کی ہے نا، وہی بات ہے میری، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ جملہ بار بار مجھے بتا رہے ہیں، اچھا میں نے میرے پاس میری بات سنیں، میرے پاس ایک موجود ویڈیو ہے، میں آپ کو ابھی سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں نے وہ سنی ہوئی ہے۔ ابھی قرآن میں سے ایک ترجمہ نکالتے ہیں، ترجمہ نکالنے والے، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ ایک اور ہے، ایک اور ہے، ایک اور ہے، رکو ذرا صبر کرو مامو جی۔ نمبر 37 علمی پوائنٹ نمبر 37 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر، تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا، اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ 1 2 3 4 5 بندے ہیں، صحیح ہے، 5 بندوں کو لکھ کر دیں کہ محمد سلیمان، آپ کا کیا نام ہے؟ ساجد، محمد ساجد، یہ جتنے بھی بندے ان کا سب کا نام لکھیں، صحیح ہے، ایک پیپر کے اوپر، ان کو سب کو ایک ایک دے دیں، ان کو بولیں نہیں بلکہ لکھیں، خط کے اندر لکھیں، لیٹر کے اندر لکھیں کہ آپ نے کل صبح فیکٹری کے اندر 8 بجے داخل ہو جانا ہے۔ صحیح ہے، یہ جتنے بھی بندے لیٹر پڑھیں گے آپ کا کہ ہمارے باس کی طرف سے لیٹر آ گیا کہ 8 بجے فیکٹری اندر داخل ہونا ہے، صحیح ہے، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ 5 کے 5 بندے سیم جملے کبھی بھی نہیں لکھیں گے۔ صحیح ہے، کوئی لکھ دے گا کہ یعنی کہ انگلش میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ یہ لکھ کے ان کو دیں کہ صبح 8 بجے فیکٹری کے اندر انٹر ہونا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ آپ نے اس کو انگلش میں کرنا ہے، یا آپ انگلش میں ان کو لکھ کے دے دیں، ان کو بولیں کہ اردو میں کرنا ہے، زبان چینج کرنی ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ 5 کے 5 بندے سیم جملے کبھی بھی نہیں لکھیں گے۔ کوئی لکھے گا کہ فیکٹری کے اندر داخل ہونا ہے، کوئی لکھے گا کہ ہاں میں فیکٹری پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ محمد افضل، محمد عبد الرحمان، بات سنو جی، ساجی آ گیا، کوئی یہ کہہ دے گا، کوئی یہ کہہ دے گا میں آیا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ترجمہ کسی کا اور کسی کا اور، مفہوم جو ہے نا مفہوم ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، جملوں میں ابھی میری بات سنیں، ابھی جتنا زیادہ آگے جائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ میرے سوال اور بڑھتے جائیں گے، لیکن وقت تھوڑا سا شارٹ ہے۔ ابھی میرا جو سوال ہے نا وہ یہ والا ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وسیلے والا، جی میں نے وسیلے والا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جتنے سننے والے ہیں ان کو کہہ دیں کہ کمنٹ کے اندر حدیث شریف کا نمبر بھیج دیں کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں دے دے، اور بھائی نبی علیہ السلام کا صدقہ کہنا ضروری ہے، خود اپنے دماغ سے انالیسس کریں
کہ نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ بلکہ اہل بیت کے اوپر ڈائریکٹ درود پاک پڑھنا زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے, درود زیادہ ضروری تو ہے اہل بیت کے اوپر درود پاک پڑھنا. صحیح ہے. یہ جملہ تو چھوٹا ہے کہ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے صدقے دے دے, تو سر بڑا کام کرے نا, چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھے پورا. صحیح ہے, درود پاک تو پڑھ لیا, بھی قبول نہیں, درود پاک تو پڑھ لیا. میری بات سنیں, پہلے نمبر پہ میں آپ کو ایک بات یہ چیلنج کے ساتھ بتا دوں کہ ہم جو یہ دنیا میں ہے اللہ نے بنایا یہ سب اسی کا صدقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کا صدقہ ہے یہ سب کچھ, ٹھیک ہے. یہ آقا کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں. صحیح ہے. پہلی بات حاکم کی اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے. وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے. اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو سوال ہے نا, میں نے آپ کے وہ مرزا صاحب کی بھی سنی ہے سارے نہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے اس بات کا صرف جواب دے دیں. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. بالکل یہ کہہ رہے ہیں, وہ سر نہیں کہہ رہے ڈائریکٹ اللہ سے میں چیلنج کرتا ہوں. آپ نے مجھے ویڈیو نہیں دکھائی لیکن میں چیلنج کرتا ہوں یہ ماموں جی میری ویڈیو دکھائیں. صحیح ہے, میرے ماموں جی مجھے ویڈیو دکھائیں, ٹھیک ہے, کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ڈائریکٹ کہا ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا. میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. اور اس کے اوپر یہ ایک انہوں نے باقاعدہ ویڈیو مکمل طور پر بنائی ہوئی ہے جو میں نے مکمل سنی بھی ہوئی ہے کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا دین ہو. سنے نا, میں نے یہ سنی ہوئی ہے کتابوں کا دین اور بابوں کا دین. ماموں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے صدقے ہے اللہ ہمیں عطا کر دے یہ رزق, یہ ہماری فیکٹری کا نظام ہے, اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے زیادہ رزق دے دے, یہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں نا اس کے علاوہ چھوڑے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگ تو چھوٹی ہیں ہستی ہیں نا. صحیح ہے, بزرگ تو چھوٹی ہیں ہستی. میں کہہ رہا ہوں سب سے ہم پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کے نقش قدم. صحیح ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دے دے, صحیح ہے, یہ زیادہ ہمیں افضل لگتا ہے کہ یہاں پورا کا پورا درود پاک پڑھنا اہل بیت کے اوپر, وہ زیادہ اچھا ہے. وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. متفق ہوگی بس میں نہیں, ایک منٹ میری بات سنیں, ٹھیک ہے, یہ بات میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کے آگے بھی تو تھوڑا چلے نا سر, اس کے ادھر ہی نا آپ رک جائیں, اس سے آگے بھی چلیں کہ جو آپ ہی خود ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور, سر میری بات تو پوری سن لینا. اچھا دین میں وہ کیا کہہ رہے ہیں سر, میری پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, ایسے نہیں سمجھ آئے گی. 3 بار ماموں جی آپ نے کہہ دیا نا. جی میرا کہنا ہے آپ نے صرف اور صرف یہی بولا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وسیلے سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جیسے میں الحمدللہ سیالکوٹ کا رہائشی ہوں, امام علی الحق سرکار میرے ادھر پاس ہی ہیں, صحیح ہے, کبھی زیارت کے لیے بھی ہم جاتے ہیں, فاتحہ کے لیے بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے. ہم ادھر جا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نیک پاک بندوں کے پاس آئے ہیں, ٹھیک ہے, فاتحہ کی ہے, ان نیک پاک بندوں کے صدقے ٹھیک ہے, ہماری پریشانیاں تنگیاں تکلیفیں اللہ دور فرما. ٹھیک ہے, کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے. ٹھیک ہے, دعا کسے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے. مانگ ہی اللہ سے رہے ہیں. صرف ادھر جا رہے ہیں ہم, حضرت امام علی الحق سید ہیں, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ, سید ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں. یہ حضرت داتا علی حجی ویری گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں, ٹھیک ہے, لاہور والے. کوئی بھی درگاہ بڑے بڑے جو ولی پیغمبر یہ تو آپ نے 3-4 بار مجھے بتا دیا, اگر یہ ان کے پاس جا کے دعا مانگنا, دعا کرنا, آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا ہے. غلط وہ بھلا کیا ہے؟ غلط کیا ہے کہ کہنا ہے کہ بابا جی اسی تواڈے کول ہوئے ہیں تسی سانوں دینا ہے, غلط یہ ہے. ٹھیک ہے, متفق فیصلہ ہو گیا.
غلط یہ ہے کہ فیصلہ ہے نا۔ ہم کسی درگاہ پہ گئے ہیں، دربار پہ ہم مجھے گئے آپ ہیں، بار بار پھر وہی جملہ دہرا رہے ہیں کہ یہ جو سارے سننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ کو میری وہی بات جملہ کی سمجھ دہرا آ رہے گئی ہیں ہے؟ کہ نیک آپ کو میری بات کی بزرگوں سمجھ آ کے گئی صدقے ہے؟ ہمیں عطا فرما دے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی مجھے اس کا جواب دے دیں۔ کیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ دربار کے اوپر جا کے کسی درگاہ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ جاؤ، بابوں کو ماننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے۔ نہیں، وسیلے کی آپ بات کر رہے ہیں مامو جی، وہ جو جملہ ہے نا، جو شعر ہے، وسیلہ تو وہی ادھر ہی آگے نا، کہ جب ہم ادھر آگے دعا کریں گے اور بولیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے نیک پاک بندوں کے پاس کھڑے ہیں، تیرے نیک پاک بندوں کے پاس آئے ہیں، ان کے وسیلوں، ان کے وسیلے کے صدقے ہمارے یہ بار بار وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ نیک بندوں کے وسیلے اللہ ہمیں عطا فرما دے، نیک بندوں کے وسیلے اللہ ہمیں عطا فرما دے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو بات ختم ہو گئی ہے نا۔ لیکن مجھے اس کا جواب دیں گے تو ختم ہوگی، ایسے کیسے ختم ہوگی؟ جواب دے تو دیا کیا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دربار پہ گئے ہیں جو میں نے بولا ہے، ابھی پھر بولتے ہیں آپ کے بار بار وہ وہی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب تک مجھے اس بات کا نہیں مجھے جب تک اس بات کا جواب نہیں نہ ملتا آپ صاحب کہ جی میں دربار پہ جا کے بول رہا ہوں کہ اے اللہ میں ان نیک پاک بندوں کے پاس آیا ہوں، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے میرے یہ مشکلات کو آسان کر دے، میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ اللہ سے۔ کہہ کس کو رہا ہوں؟ اللہ کو۔ ٹھیک ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میں وسیلہ بھیج رکھ رہا ہوں، آپ بولتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے، صرف درود پڑھ لیں، اچھی بات ہے، الحمدللہ میں درود پاک صبح شام 12 بجے پڑھتا ہی رہتا ہوں درود، الحمدللہ۔ میں نے تو 10 منٹ پہلے کہہ دیا کہ یہ جو سننے والے ہیں کمنٹ کے اندر آپ کا ریفرنس جی یہ سننے والے میرا سب بھائی سینڈ کر دیں، سننے والے یہ سن کے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے، آپ صاحب تو مجھے یہ جواب نہیں دے سکے، آپ نے ابھی مجھے جواب دینا ہے کمنٹس کے اندر کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کیا غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکم۔